باہر کی دنیا میں ایک بہتر زندگی کا خواب، یہ ایک ایسا خواب ہے جو شاید لاکھوں آنکھوں میں بستا ہے۔ آج کی یہ کہانی بھی ایسے ہی ایک خواب کی ہے، رانا عاطف کے خواب کی۔ یہ ایک ایسی کامیابی کی داستان ہے جو ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اس کامیابی کے پیچھے ایک ایسی قیمت چھپی ہے جس کا اندازہ شاید ہی کسی کو ہو۔ تو یہ الفاظ خود رانا عاطف کے ہیں۔ یہ کسی کہانی کا خلاصہ نہیں بلکہ ایک زندگی بھر کی کمائی کا آپ کہیں نچوڑ ہیں۔ ان کی اس شاندار کامیابی کے پیچھے آخر ایسا کون سا المیہ چھپا ہے؟ آئیے اس کو سمجھنے کے لیے اس سفر کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ ہر بڑی کہانی کی طرح اس کہانی کا آغاز بھی ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوتا ہے۔ یہ اس سفر کا پہلا حصہ ہے جہاں ہر قدم کامیابی کی ایک نئی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سوچئے، پنجاب کا ایک ایسا گاؤں جہاں تعلیم کا کوئی خاص رواج ہی نہیں، وہاں رانا فتح محمد کا بیٹا میٹرک میں پورے ضلع میں فرسٹ آ جائے۔ ذرا اندازہ کریں اس باپ کا سر فخر سے کتنا اونچا ہوا ہوگا۔ یہ صرف ایک ڈگری نہیں تھی، یہ پورے خاندان کی امیدوں کا بوجھ تھا جسے عاطف نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ اور پھر یہ سفر رکا نہیں۔ گاؤں سے لاہور، UET سے کیمیکل انجینئرنگ، پھر یونیورسٹی میں پروفیسری، وہاں سے سعودی عرب کی ایک بڑی نوکری، اور پھر آخری منزل کینیڈا کی امیگریشن۔ یہ کامیابی کا وہ گراف تھا جو بس اوپر ہی اوپر جاتا رہا۔ خاندان کی غربت ختم ہو گئی، بہن بھائیوں کی زندگیاں سنور گئیں، اور رانا عاطف سب کے لیے ایک مثال بن گئے۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ تو اب وقت ہے کہانی کا وہ ورق پلٹنے کا جس پر کامیابی نہیں بلکہ اس کی ادا کی گئی قیمت کی داستان لکھی ہے۔ وہ قیمت جو نظر تو نہیں آتی مگر انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے۔ دنیا تو یہ دیکھ رہی تھی کہ رانا عاطف اپنے خاندان کو سنبھال رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اقربا پروری کے طعنے سن رہا تھا کہ کس کو زیادہ دیا اور کس کو کم۔ پاکستان میں ایک عالی شان حویلی تو بن گئی، مگر جب والدین چلے گئے تو وہی محل ایک بھوت بنگلے کی طرح کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ اور کینیڈا میں، جہاں سب انہیں ایک کامیاب انجینئر سمجھتے تھے، وہاں وہ اپنی فیملی کو پالنے کے لیے برف صاف کرنے سے لے کر ٹیکسی چلانے تک ہر طرح کا کام کرنے پر مجبور تھے۔ پیسہ تو آ رہا تھا، لیکن ایک چیز آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکل رہی تھی، اور وہ تھی شناخت، وہ پہچان جو انسان کی جڑ ہوتی ہے۔ رانا صاحب کی جڑیں اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی لوگوں میں کمزور پڑ رہی تھیں۔ 16 سال باہر رہنے کے بعد جب وہ اپنے والد کے جنازے پر گاؤں پہنچے تو ایک عجیب ہی منظر تھا۔ ہزاروں کا مجمع تھا، لیکن بمشکل 10% لوگ جانتے تھے کہ رانا فتح محمد کا یہ بیٹا کون ہے۔ باقی 90% کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھے، ایک نامعلوم شخص۔ اور وقت نے اس اجنبیت کے احساس کو اور بھی گہرا کر دیا۔ کچھ سال بعد جب والدہ کا انتقال ہوا تو جنازے میں انہیں پہچاننے والوں کی تعداد گھٹ کر صرف 3% رہ گئی تھیں۔ وہ اپنے ہی گاؤں میں، اپنی ہی گلیوں میں ایک گمنام شخص بن چکے تھے۔ یہ دوری صرف باہر کی دنیا سے نہیں تھی، ایک خلیج، ایک بہت بڑا فاصلہ ان کے اپنے گھر کے اندر، ان کے اور ان کی اولاد کے درمیان پیدا ہو رہا تھا۔ ایک ایسی خلیج جس نے انہیں دو دنیاؤں کے بیچ میں لا کے کھڑا کر دیا۔ پاکستان سے نکلتے وقت انہوں نے اپنے بہن بھائیوں سے ایک وعدہ کیا تھا، ایک زبان دی تھی کہ بیٹی کی شادی بھتیجے سے اور بیٹے کی شادی بھانجی سے کریں گے۔ یہ صرف رشتے نہیں تھے، یہ ان کی عزت تھی، ان کا قول تھا، ان کی روایت تھی۔ لیکن مغرب میں پلے بڑے بچوں کی سوچ بالکل الگ تھی۔ انہوں نے بہت ہی ادب سے، بہت شائستگی سے اپنے والد کا یہ وعدہ نبھانے سے انکار کر دیا۔ وجہ کوئی بغاوت نہیں تھی بلکہ ایک سیدھی سی حقیقت تھی۔ انہوں نے کہا، ابا، ہماری اور ان کی سوچ، رہن سہن کچھ بھی نہیں ملتا، ہم وہاں خوش نہیں رہ پائیں گے۔ اور بس اس ایک نہیں نے جیسے سب کچھ توڑ دیا۔ رانا صاحب کی زبان ٹوٹ گئی، ان کا مان ٹوٹ گیا۔ بہن بھائیوں نے کہا، تم ڈالر کما کر بدل گئے ہو، تمہیں اب ہمارے رشتے نظر نہیں آتے۔ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ نہ اپنی اولاد کو غلط کہہ سکتے تھے اور نہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنی مجبوری سمجھا پا رہے تھے۔ اور اس پوری کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ہماری زبان میں ایک بہت ہی زبردست محاورہ ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ رانا عاطف نہ تو پوری طرح سے کینیڈین بن سکے اور نہ ہی اب وہ ویسے پاکستانی رہے تھے جیسے وہ کبھی ہوا کرتے تھے۔ تو اب کہانی اپنے آخری اور شاید سب سے تکلیف دہ موڑ پر آ پہنچتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جب انسان سب کچھ حاصل کرنے کے بعد خود سے سوال کرتا ہے
کہ آخر میں نے پایا کیا اور کھویا کیا۔ ہوا یوں کہ بچے بڑے ہوئے اور اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو کر دوسرے شہروں میں جا بسے۔ رانا صاحب نے اپنی بیوی سے کہا، چلو اب سب کچھ چھوڑ کر پاکستان واپس چلتے ہیں، لیکن بیوی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اب مغرب کی زندگی نہیں چھوڑ سکتی۔ تو اب کینیڈا کے اس بڑے سے گھر میں وہ اور ان کی بیوی اکیلے تھے، اور واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ گاؤں میں نہ کوئی پہچاننے والا بچا تھا، نہ کوئی دوست۔ رانا صاحب کہتے ہیں، اور یہ بات بہت گہری ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میری 4 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، لیکن میرے پاس نہ میری ثقافت ہے، نہ میرے دوست، نہ والدین، نہ بہن بھائی، تو پھر یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اور آخر میں وہ دنیا سے کچھ سوال پوچھتے ہیں۔ یہ سوال صرف رانا عاطف کے نہیں ہیں، شاید ہر اس شخص کے ہیں جس نے اپنوں سے دور جا کر ایک بہتر مستقبل تلاش کیا۔ وہ پوچھتے ہیں، میں کون ہوں؟ کیڑے پاسے جاواں؟ منجی کتھیں ڈاواں؟ یعنی میں کہاں جاؤں؟ اپنا بستر، اپنا ٹھکانہ کہاں بناؤں؟ ان سوالوں کا جواب نہ ان کے پاس ہے، اور شاید